واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک کربناک واقعہ ہے جس نے دنیائے عالم کو غمناک کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا کربناک واقعہ ہے جس سے دنیائے عالم متاثر ہوئی، زمین متاثر ہوئی، آسمان متاثر ہوا اور شفق و قمر متاثر ہوئے۔ اس کا اثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد دنیائے آسمان کے افق پر ظاہر ہوئی۔ یہ وہ غم انگیز واقعہ ہے جس نے ہر جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا۔ واقعہ کربلا تاریخ اقوام کا ایک المناک باب ہے جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین نواسے جگر فاطمہ، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت انتہائی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دینا اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے لیے سیاہ ترین دھبا ہے۔ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اصل سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام زندہ رہتے تو یزید بن معاویہ کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ یزید اور اس کے لاؤ لشکر نے جس سنگ دلی سے آل رسول کو شہید کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اگر ان واقعات کا درست جائزہ لیا جائے تو یزید ہر لحاظ سے ظالم ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی خبر اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ یزید بہت ظالم، شرابی اور بدکار قسم کا انسان تھا جس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کر دیے۔ مدینہ منورہ کا امیر جو بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے یزید کے ظلم و ستم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ 60 ہجری کا ہے اور اس واقعے کے سبب آپ علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے کی تھی، جبکہ کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے جن میں یہ باور کروایا گیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے سوا کسی کی بیعت نہ کریں گے۔ کوفیوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو مسلم بن عقیل کی نصرت اور حمایت کی تلقین کر دی۔ کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے آپ علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا اور آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لی۔ یہ جوش و جذبہ دیکھ کر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ بھیجا کہ وہ یہاں جلدی تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جنہوں نے اس واقعے پر کسی قسم کی دراندازی نہ کی، اور جب یزید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے نعمان بن بشیر کی معزولی کا پروانہ جاری کر دیا اور عبداللہ بن زید کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زید بہت مکار تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے کوفہ روانہ ہوا۔ اس نے قدسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور اس راستے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے حجازی کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ کوفی سوچیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ جب عبداللہ بن زید کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سب جوش و جذبے سے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ لوگوں کو اس کی سازش کا تب معلوم ہوا جب وہ گورنر کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات گزرنے کے بعد عبداللہ بن زیاد نے کوفیوں کو جمع کیا اور ان کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کی حمایت کو منتشر کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو اس خبر کی بابت معلوم ہوا تو آپ نے ندا فرمائی جس پر 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر آپ اس وقت حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا
مگر آپ خون ریزی کے حق میں نہیں تھے اور اسی لیے گفتگو سے مسائل حل کرنا چاہتے تھے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں موجود لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کے گرد موجود ہجوم منتشر ہونے لگا، اور یوں آپ علیہ السلام تنہا رہ گئے، اور ایک عورت توحا جس کے گھر آپ نے رکنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بیٹے نے کوتوال کو خبر کر دی۔ یوں خانوادہ بنی ہاشم علیہ السلام کو ان کے دونوں بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حجاز سے 3 ذی الحج کو روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جب آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت کی بات معلوم ہوئی تو اس وقت بنو عقیل نے کہا کہ ہم کوفہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ یوں یہ سن کر آپ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ ترک فرمایا اور سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل دور رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا اور نماز کے بعد سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے تمہارے خطوط لائے ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے خطوط پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہاں سے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ یزید کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، اور یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں قیام کرنا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی جب آپ نے کربلا کے مقام پر خیمے زن کیے۔ جب آپ علیہ السلام نے خیمے زن کیے تو عبداللہ بن زیاد کا مکتوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں یزید کی بیعت کی طلب کی گئی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس جواب سے ابن زیاد کو طیش اور بڑھ گیا اور اس نے مزید فوج عمرو بن سعد کی سربراہی میں کربلا روانہ کر دی۔ 72 آدمی، جن میں بوڑھے، بچے، بیبیاں، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان ظالموں نے خاندان رسول پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب ناتوان ہو گئے، مگر 3 دن گزرنے کے بعد بھی مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ آپ علیہ السلام بیعت کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا گھر لٹنا اور خون بہنا گوارا کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں کمی نہ آنے دی۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب جنگ روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہ گیا۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم جاری کیا، اور جب خندق کھودی گئی تو اس کے صرف ایک طرف راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، باقی خندق میں آگ لگا دی تاکہ دشمن کے اعزاز سے محفوظ رہا جا سکے۔ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نماز کے بعد جب آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ خاندان نبوت کے چراغوں نے اپنے پاک خون سے کربلا کے میدان کو سیراب کر دیا، مگر اپنے پایہ استقلال میں لغزش نہ آنے دی، اور یوں تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بہت سے لوگ شہید ہوئے، آپ پر حملہ آور ہوئے، اور پھر لشکر یزید نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یوں تیر کے زخموں نے جسم نازنین کو چور چور کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کو خیمے میں لائے اور سر مبارک گود میں لیا اور فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوریں شربت کا جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر ڈالی۔ پھر امام علی وقار حضرت امام حسین علیہ السلام مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔
امامہ رسول سر پر رکھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمیل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، رضائے الہی پر صبر و شکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ ایک بار پھر سے اتمام حجت کیا مگر بے سود، ایک ایک کر کے سب مقابل آئے مگر سب کے کام تمام کر دیے۔ کربلا کی زمین کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے خون جسم نازنین پر آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیر مقدس پیشانی پر آ لگا جو نانہ رسول کی بوسہ گاہ تھی، یوں نورانی پہ کر خون میں نہا گیا اور آپ علیہ السلام شہید ہو کر زمین پر آ لگے۔ ابن یزید نے آگے بڑھ کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز یہ اندھیرا برقرار رہا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت آزادی کی اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہ جھک کر ساری عمر کے لیے امر ہو گئے اور یزید تخت و تاج پا کر بھی گمنامی کی موت مر گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔